بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکو اور بدماشوں کے ایک گروہ نے جس کے سردار خواجہ فضیل تھے طے کیا کہ ایک قافلے کو جو پاس سے گزرنے والا تھا لوٹا جائے۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آنے کی اطلاع ملی، تلواریں اٹھائیں، گھوڑوں پر سوار ہوئے قافلے کی راہ پر ایک جگہ گات میں بیٹھ گئے۔ قافلے میں مسافر بھی تھے اور تاجر بھی، بڑے بوڑھے بھی، عورتیں اور بچے بھی۔ راستے میں ایک جگہ تھی جہاں قافلہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا کرتے تھے، وہیں یہ قافلہ بھی رکا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاہوں کا ایک طوفان اٹھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں ہتھیاروں کی جھنکار نے قافلے والوں کو ایسا خوفزدہ کیا کہ ساز و سامان چھوڑا، جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ نفسا نفسی کا یہ عالم تھا کہ جیسے محشر کی گھڑی ہو۔ بچوں کی چیخ و پکار، ماؤں کی آہ و زاری ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈاکو اپنے دہن کے پکے جذبہ انسانیت سے بے پرواہ، ہر احساس سے عاری، جولیا بر بر کے نکل رہے تھے۔ ڈاکو کے سردار خواجہ فضیل قافلے کے ایک حصے میں پہنچے جہاں ایک شخص کوچ پڑ رہا تھا۔ یہ سخت غصے میں بنائے ہوئے اس کے پاس گئے۔ غصہ اس پر تھا کہ اس شخص کو نہ لوٹ مار کا ڈر تھا نہ ڈاکو کا خوف۔ فضیل آگے بڑھے تو ان کے کان میں آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے ہیبت و جلال سے کپ کپا اٹھے۔ اللہ کے کلام کی برکتیں بے حساب ہے۔ وہ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہی تو تھی کہ جس نے ابو حفص عمر بن خطاب کی کایا پلٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ پھر ان کے درجات اتنے بلند ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی بنائے جاتے۔ وقت کی بات کہ اللہ کے کلام کا فضیل کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ انقلاب ہی تو آ گیا۔ ہتھیار پھینک دیے، گھوڑا وہیں چھوڑا، دوستوں سے منہ موڑ جنگل کی راہ لی اور تنہائی کی جگہ پا کر بے اختیار رونے لگے۔ اس قدر روئے کہ آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کی اور جنگل ہی کو گھر بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ ڈاکو سے بچتا بچاتا اسی جگہ جا پہنچا۔ دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ذکر و عبادت میں مشغول ہے۔ اس سے معلوم کیا کہ آپ کو کچھ فضیل کی بھی خبر ہے، وہ یہیں کہیں ہے یا ڈاکہ پر نکل گیا؟ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ تم اب فضیل سے نہ ڈرو، اب تو وہ خود بچے سے ڈرتا ہے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کا ان دنوں یہ عالم تھا کہ نگری نگری، شہر شہر گھومتے، ان قافلے والوں کا پتہ لگاتے جن کا مال لوٹا تھا، ایک ایک چیز انہیں واپس کرتے اور ایک ایک سے معافی مانگتے۔ سورہ شمس میں ارشاد باری ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے اچائی اور برائی دونوں گن آدمی میں رکھے ہیں، ساتھ ہی اسے عقل دی اور پیغمبروں کے ذریعے سیدھی راہ دکھائی۔ اب چاہے وہ نیک بن کر جنت کا مستحق ہو جائے یا فاسق و فاجر بن کر جہنم کا چارہ بن جائے۔ صدق اللہ العظیم۔